السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم. لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بات توحید کی متواتر شمع رسالت کی پروان غوث و خواجہ کے چاہنے والوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان. آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غربت خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے پڑی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. ایک مدد پڑی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بالکل دوائی وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار والضیاء وآلہ واصحابہ دائما عبدا. رسول برکت کے لیے پڑھے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سلام تعاما علی سیدنا محمد الحل قد تنفرج به القرب تقضى بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر شریف میں اس سے قبل ہم نے سماعت کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب ایک درخت کے سائے کے تلے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے رب سے آپ نے دعا کی کہ اے میرے رب وہ خیر جو تو مجھ پر نازل فرمانے والا ہے میں اس وقت اس کا زیادہ محتاج ہوں. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے اس بات کو سنا، فوراً گھر گئی اور اپنے والد سے سارا قصہ بیان کیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے بی بی صفورہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے انہیں میرے پاس بلا کر کے لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے. سلام و کلام کے بعد آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو طعام پیش کیا تو آپ نے انکار فرمایا کہ ہم کسی دینی کام پر یا کسی کی مدد پر کوئی اجرت نہیں لیتے، ہم دین کے بدلے دنیا کا سودا نہیں کرتے. لہٰذا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کی سنت ہے کہ جو بھی مہمان ہمارے یہاں آتا ہے ہم اس کی ضیافت کرتے ہیں. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے تب اس کھانے کو تناول فرمایا. جب گفتگو ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری کیفیت کو بیان کیا کہ کس طریقے سے مصر کے حالات پیش آئے اور کیا وہاں واقعات رونما ہوئے. حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو تسلی دی کہ آپ بے فکر رہیں، اب غم نہ کریں، اس لیے کہ آپ ظالموں کی بستی سے نکل آئے ہیں اور یہ جو ہمارا علاقہ ہے یہاں پر فرعون کی حکومت نہیں چلتی، یہاں اس کا حکم نافذ نہیں ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اطمینان ہوا کہ
کہ اب میں یہاں سکون کے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں رہنے لگے۔ ایک دن موقع دیکھ کر کے آپ کی بڑی صاحبزادی بی بی صفورہ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، قالت احدہما، کہ وہ جو بڑی صاحبزادی تھی بی بی صفورہ، انہوں نے اپنے والد شعیب علیہ السلام سے بغرض مشورے کی یہ بات کہی کہ یا ابتی، اے میرے ابا جان، من استاجر، کہ آپ اس شخص کو تاجر، اس شخص کو آپ مزدور رکھ لیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ان کو آپ اپنے یہاں نوکر رکھ لیجیے تاکہ یہ ہمارے کاموں کو سمیٹتا رہے، کیونکہ ہمارے یہاں کوئی مرد ہے بھی نہیں، آپ کی صلب میں کوئی اولاد نرینہ بھی نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ہمارے معاملات کو حل کر سکے۔ لہٰذا بہتر ہوگا کہ ہم اس شخص کو نوکر رکھ لیں، مزدور رکھ لیں، اس کی جو اجرت ہو وہ اسے دے، اور یہ ہمارے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹائے، اس لیے کہ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ، اس لیے کہ یہ سب سے اچھا نوکر ہے کہ جو بڑا طاقتور اور امانت دار ہے۔ بی بی صفورہ نے یہاں پر دو باتیں بیان کی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ یہ قوی یعنی کہ بڑے طاقتور ہے، اور امین یعنی کہ امانت دار بھی ہے۔ لہٰذا مرویہ کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی بی بی صفورہ سے پوچھا کہ تم نے یہ کیسے جانا کہ یہ شخص طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، تمہیں اس کا علم کیسے ہوا؟ تو بی بی صفورہ کہنے لگی کہ جب ہم کنویں پر پہنچی تھی اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے، تو وہاں پر ان چرواہوں نے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر کے اس کنویں کے منہ پر رکھ دیا تھا، جسے اس مرد نے تنہا، جس پتھر کو 40 مردوں نے اٹھا کر رکھا تھا، تنہا اس شخص نے اس پتھر کو اٹھا کر کے وہاں سے نیچے رکھ دیا، اور وہ ڈول جس کو 10 آدمی مل کر کے کھینچتے تھے تب پانی نکلتا تھا، اس شخص نے ایک ہی ڈول میں ہماری بکریوں کو سیراب کر دیا۔ تو یہ بڑا طاقتور ہے اور امانت دار اس لیے ہے کہ جب آپ نے مجھے اس کے پاس بھیجا کہ میں اس کو بلا کر کے لاؤں، تو میں جب اس کے پاس پہنچی تو اس نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی، میری طرف نگاہ اٹھا کر تک نہیں دیکھا، مجھ سے بات بھی کی تو بڑے شرم اور ادب کے دائرے میں رہ کر مجھ سے گفتگو کی، اور جب میں اسے لے کر کے چلنے لگی تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو اور میں تمہارے آگے چلتا ہوں تاکہ میرے بدن کے کسی حصے پر اس کی نظر نہ پڑے۔ لہٰذا یہ شخص بڑا امانت دار ہے کہ اس کی نظر میں خیانت نہیں ہے، اس کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان دو صفات کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہوا، ایک قوت اور ایک امانت، اس لیے یہ ضروری بھی تھی، اس لیے کہ طاقت قوت اس لیے کہ بکریوں کو پانی پلانے کے لیے اسی کنویں پر لے جانا تھا، وہاں سے اس پتھر کو ہٹانا ہے، اس میں سے پانی نکالنا ہے، تو یہ کسی طاقتور انسان کا کام تھا۔ اور دوسری چیز کی ضرورت تھی وہ تھی امانت، یعنی کہ آپ چونکہ رہ رہے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں، اور 2 جوان بیٹیاں بھی ہیں، لہٰذا آپ کی پاک دامنی کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اتنے دنوں میں کبھی ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تو یہ امانت کی بھی بڑی خاص ضرورت تھی، یہ آپ اللہ کی امانت ہے۔ انسان کو چاہیے اس میں خیانت نہ کرے، کسی حرام کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے، کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے۔ یہ کام اللہ کی امانت ہے، کسی کی غیبت نہ سنے، حرام چیزوں کو نہ سنے، یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، کسی کی برائی نہ کرے، یہ اس کا امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ دل، یہ دماغ، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ رکھا ہے، اور یہ انسان کا پورا بدن اللہ کی ایک امانت ہے
جو رب تعالیٰ نے بندے کے سپرد کی ہے. اسی لیے میں سے پہلے بھی کہا تھا کہ خودکشی کرنا اسی لیے حرام ہے کیونکہ اس پر اب ہمارا اپنا اختیار نہیں. اس لیے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین من انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کی جان اور ان کی مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. تو اب یہ جان اور یہ مال ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے اور اس امانت میں خیانت نہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. آنکھوں سے حرام کو دیکھنا یہ امانت میں خیانت کرنا ہے. کانوں سے غیبت کو سننا، حرام چیزوں کو سننا یہ اللہ کی امانت میں خیانت کرنا ہے. زبان سے برائی کرنا، ہاتھوں سے گناہ کرنا، پیروں سے گناہ کی جگہ پر چل کر جانا، دماغ سے بری چیزوں کو سوچنا، گناہ کی چیزوں کا تصور خیال کرنا، دل میں ارادہ کرنا گناہ، یہ سب اس امانت میں خیانت کرنا ہے. حرام چیزیں کھانا، جسم کو حرام میں مبتلا کرنا، یہ سب حرام اور یہ امانت میں خیانت ہے. تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ اس امانت میں خیانت نہ کرے. حضرت یوسف نبی علیہ السلام جب بادشاہ مصر کے پاس پہنچے تھے، جب آپ کو جیل سے بلایا گیا اور آپ وہاں پہنچے تو وہاں آپ نے اپنی 2 صفتوں کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا قال انی حفیظ علیم، آپ نے فرمایا کہ میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم رکھنے والا بھی. اس وقت بادشاہ کو ان 2 صفتوں کی ضرورت ہے. جیسے یہاں شعیب علیہ السلام کو 2 صفتوں کی خاص ضرورت تھی کہ ایسا بندہ ہو کہ جو طاقتور بھی ہو کہ بکریوں کو چرا بھی لے، پانی پلا بھی لے، گھر کے کام کاج بھی کر لے، اور ایسا امانتدار ہو کہ کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دے. اور یہاں پر یوسف علیہ السلام کے وقت میں بادشاہ مصر کو جن 2 چیزوں کی خاص ضرورت تھی وہ حفظ اور علم تھا. کیونکہ بادشاہ کا اس کے خزانے کی حفاظت کرنا اور اس خزانے کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. خزانے کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا انسان چاہیے جو اپنی تدبیر سے خزانے کی حفاظت بھی کرے اور اس کے بڑھنے کا انتظام بھی کرتا ہے، اور وہ ایسا علم والا بھی ہو کہ اس خزانے کو کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، عوام کو کب کس چیز کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کو جاننا اور اس کا علم رکھنا یہ بے حد ضروری ہے. تو اس وقت بادشاہ کو ان 2 چیزوں کی ضرورت تھی. تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خصوصیت کے ساتھ ان 2 چیزوں کی خصوصیت عطا فرمائی اور آپ نے خود اس کا اظہار فرمایا. مکہ کی وہ وادی جہاں پر گناہوں کا ایک عظیم سیلاب امٹ پڑا تھا اور جہاں پر سچائی اس طرح سے دب چکی تھی کہ لوگوں کی زبان پر سچ آتا ہی نہ تھا. یہاں تک کہ لوگوں نے امانت کو اپنا حق سمجھ رکھا. کوئی اپنی امانت کسی کے پاس رکھتا تو وہ یہ سمجھتا کہ یہ میری ہو گئی، اس کو لوٹانے کا نام نہ لیتا. ایسے ماحول میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 2 چیزوں پر خاص توجہ فرمائی وہ تھی امین و صادق. سرکار نے صدق کی ایسی مثال قائم فرمائی کہ مکہ کے لوگ خود کہنے لگے کہ اے محمد اگر تم کہو کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی جو حملہ کرے گی تو ہم تمہاری زبان پر اعتماد کرتے ہیں، اس لیے کہ آج تک ہم نے اس زبان سے جھوٹ نہیں سنا. اور لوگ کافر اپنی امانتیں حضور کے پاس لا کر رکھتے اور جب اپنی امانت لینے کے لیے جاتے چاہے آدھی رات ہو، سرکار اس وقت اس امانت کو اسی طریقے سے لوٹا دیتے جیسے اس نے رکھی. تو سرکار کی یہ 2 صفتیں اس وقت اتنی مشہور ہوئی کہ تمام کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ بیک زبان ہو کر کے کہنے لگے کہ محمد تم امین و صادق. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کے اعتبار سے اپنے انبیاء کے اندر ان صفتوں کو اجاگر فرماتا ہے. تو بہرحال یہاں شعیب علیہ السلام کو جس کی ضرورت تھی وہ آپ کی بیٹی نے بیان کر دیا، کیونکہ وہ بھی جان رہی تھی کہ ہمارے باپ نے کسی شخص کو مزدور رکھ کر کے ہمارا اس سے نکاح کرنا ہے اور بطور اجرت اس سے کام لینا ہے، لہٰذا آپ نے بغرض مشورے کے یہ بات شعیب علیہ السلام کی، ابھی باپ بیٹی کی بات ہو رہی،
موسیٰ علیہ السلام مفسرین فرماتے وہ موجود نہ تھے، بیٹی نے اپنے باپ کے سامنے اس مشورے کو رکھا، باپ نے اس مشورے کو قبول فرما لیا، لہٰذا اب آپ کسی موقع کی تلاش میں رہے کہ کسی وقت مناسب وقت دیکھ کر کے، موقع دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کا ذکر کر دیا جائے۔ لہٰذا جب وہ وقت آیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ قال انی ارید انکہ کا ابنتی ہاتان، آپ نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ میں تمہارا نکاح کر دوں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک دن موقع دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی پیشکش رکھی، اپنی دل کی بات کو ان کے سامنے رکھ دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا نکاح کر دیا جائے، تم میرے گھر میں رہتے ہو، میرے گھر میں دو جوان بیٹیاں ہیں اور تم بھی کنوارے ہی ہو، لہٰذا اگر کسی ایک بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے تو میرے گھر میں تمہارے لیے رہنا آسان بھی ہو جائے گا اور میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، میری بھی جو سر پر بیٹی کا ایک ذمہ داری ہے میں اس سے ادا ہو جاؤں گا، میرے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے میں تمہیں بھی کسی قسم کی پریشانی نہ ہوگی۔ لہٰذا انہوں نے اپنی یہ بات ان کے سامنے رکھی اور ساتھ میں ایک بات اور کہی، انہوں نے کہا کہ انتا جرم سمانیہ حجج، بدلے میں اس کے کہ تم 8 سال تک میری خدمت کرو، اس وجہ سے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں تو تمہیں 8 سال تک میری خدمت کرنی ہوگی، اور فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر تم 10 سال مکمل کر دو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا، تمہاری طرف سے مجھ پر یہ ایک احسان ہوگا۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں نہیں چاہتا کہ تم پر کسی قسم کی سختی کروں، کوئی ایسا مشکل ترین کام تمہیں بتاؤ کہ جو تمہیں کرنا دشوار گزرے اور جسے تم نہ کر سکو۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین، تو انشاءاللہ تعالیٰ تم دیکھو گے کہ میں نیک بندوں میں سے ہوں، میں اللہ کے مخلص بندوں میں سے ہوں، میں تم پر ظلم نہیں کروں گا، کوئی زیادتی نہیں کروں گا، تم سے کوئی ایسا کام نہ لوں گا کہ جو تم پر گرا گزرے، تم پر وہ مشقت والا کام ہو۔ لہٰذا آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ گفتگو، اس گفتگو سے نکاح منعقد نہ ہوا، ابھی یہ دونوں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، دونوں کے درمیان میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، لہٰذا یہ شرط شعیب علیہ السلام نے اپنے لیے لگائی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ شرط اپنے لیے لگائی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا، بدلے میں تمہیں جو ہے تو یہ بھی کرنا ہوگا مہر کے علاوہ کہ میری خدمت تمہیں 8 سال تک کے کرنی پڑے گی۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ جو متولی ہو، جو باپ ہو یا جو لڑکی کا ولی ہو، اس کو یہ اختیار تھا کہ وہ اپنے داماد سے نکاح میں اس شرط کو لگا لے کہ اتنے سال تک اسے اس کے یہاں مزدوری کرنی ہو۔ ان کی شریعتوں میں یہ بات جائز تھی، لیکن ہماری شریعت میں اب یہ حکم نہ رہا، ہماری شریعت میں یہ حکم اٹھا لیا گیا، اس لیے کہ ہمارے یہاں حکم ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتُهُنَّ، کہ عورتوں کو ان کے مہر ادا کرو۔ لہٰذا ابتدائے اسلام میں کچھ دنوں تک یہ مسئلہ رہا کہ لوگ نکاح کے لیے یہ شرط لگا سکتے تھے کہ تمہیں اتنے سال میرے یہاں مزدوری کرنی ہوگی، لیکن بعد میں جب اس آیت کریمہ پر نزول ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ اب عورتوں کو ان کے مہر ادا کر دیے جائیں، تب سے یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور اب ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ عورتوں کو اس کا مہر ادا کر دیا جائے۔ عورت کا جو مہر بنتا ہے، اب مہر کی جو اقسام ہے اور جو مہر کی بحث ہے وہ ایک الگ ہے، وہ فی الحال یہاں میں اس پر بات نہیں کرتا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عورت کا حق ہے، لہٰذا اسی کو دیا جائے، باپ کو نہ دیا جائے۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ باپ کے پاس دو تو باپ کو دے دو، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ جب عقد ہو رہا ہو، نکاح ہو رہا ہو، تو مرد کو چاہیے کہ وہ اس رقم کو اس کے ولی کے ہاتھ میں یہ کہہ کر کے دے کہ یہ اس کا مہر ہے، چونکہ وہ وکیل ہے،
تو وکیل کے ہاتھ میں دے دے یا پھر براہ راست جا کر کے اس عورت کو مہر ادا کر۔ تو چونکہ پچھلی شریعتوں میں یہ جائز تھا، ہمارے یہاں یہ حکم ہے کہ مہر دے دیا جائے۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ نکاح جب کرتے ہیں تو مہر کو باقی رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے باقی رکھ سکتے ہیں، لیکن جب پوچھا جاتا ہے کہ مہر باقی کیوں ہے تو کہتے ہیں بھی ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں، لیکن وہیں پر ڈی جے لگانے کے لیے ہماری جیب میں ہزاروں روپیہ ہوتا ہے، بینڈ باجا بجانے کے لیے ہمارے پاس ہزاروں روپیے ہوتے ہیں، ویڈیو شوٹنگ کروانے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، دیگر ناجائز اور غیر شرعی رسموں کو نکاح کی تقریب میں انجام دینے کے لیے ہماری جیب میں پیسہ ہوتا ہے، بلکہ ہم ایڈوانس میں دے دیتے ہیں، باجے والے کو ایڈوانس میں، ڈی جے والے کو ایڈوانس میں، ویڈیو شوٹنگ والے کو ایڈوانس میں، اور دیگر خرافات جو بھی ہوتے رہتے ہیں جو غیر شرعی ہے، جن کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں، نکاح سے جن کا کوئی تعلق نہیں، ایسی غیر شرعی رسموں کے لیے پیسہ ہم ایڈوانس میں دے دیتے ہیں، لیکن نکاح جس میں مہر کا ہونا لازمی ہے، ضروری ہے، واجب ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں اسے بھی باقی رکھو۔ کتنے افسوس کی بات ہے، وہ ڈی جے بجانے والا، وہ ویڈیو شوٹنگ کرنے والا جو ایک حرام کام کر رہا ہے اس کو ایڈوانس میں پیسہ دیا جا رہا ہے، اور یہاں مولوی ایک حرام چیز حلال کر کے تمہیں دے رہا ہے، اس کو دینے کے لیے جیب سے پیسہ نہیں کرتا کہ مولانا ارے کیا کام، مولانا کو نکاح پڑھا دے 100-200 روپئے دے دو بہت۔ وہ ڈی جے بجانے والا حرام کر رہا ہے، وہ ویڈیو شوٹنگ ایک حرام کام ہو رہا ہے، تو حرام پیسہ، آپ حرام کام کے لیے جیب سے پیسہ آسانی سے نکل جاتا ہے، اور ایک مولوی جو نکاح پڑھاتا ہے اور وہ عورت جو ابھی تک اس مرد کے لیے حرام تھی، جس کی طرف دیکھنا اس کے لیے حرام تھا، جس سے بات کرنا اس کے لیے حرام تھا، اس کو نکاح پڑھا کر کے نکاح کے ذریعے سے اس کے لیے اس عورت کو حلال کر دیتا ہے، اس کی شرمگاہ کو اس کے لیے حلال کر دیتا ہے، اس کے نفس کو اس کے لیے حلال کر دیتا ہے، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں پیسہ دینے کی، بس 100-200 دے دو بہت ہو گیا۔ تو جو تمہیں حرام چیز حلال کر کے دے اسے تو بدل کے انہیں زیادہ دینا چاہیے، مہر جو عورت کا حق ہے وہ اسے اسی وقت ادا کرنی چاہیے۔ تو یہ کام ہم سے نہیں ہوتے، بلکہ حرام کاموں کے لیے ہماری جیب سے پیسہ نکلتا ہے۔ امام اعظم فرماتے کہ عورت کا مہر جہاں تک ہو سکے اسے نقد ادا کر، اسی وقت اس کا مہر ادا کر دو۔ بعض مسائل یہاں تک کے بھی ہے کہ جو شخص یہ نیت رکھ کر کے کہ مجھے مہر دینا ہی نہیں ہے، تو بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ایسا شخص زانیوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ اللہ عورت کا حق ہے وہ مہر، اس کا حق اسے پہلے دے۔ تو بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ شرط آپ نے اپنے لیے لگائی تھی، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو گفتگو ہوئی تھی وہ ان دونوں کے درمیان یوں ہی ہوئی تھی، اس سے نکاح کو کوئی تعلق نہ تھا، آپ نے اس کا مہر ادا فرمایا تھا۔ بہرحال جو بھی ہو تو ہماری شریعت اس سے جدا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں تم پر کوئی مشقت والا کام نہیں ڈالوں گا، کوئی ایسا کام تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ جو تمہیں کرنا بہت زیادہ گرا ہو۔ بعض عرفا نے فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے نور نبوت سے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 سال میں درجہ کمال کو پہنچ جائے، اور بعد ازاں انہیں کسی تربیت کی ضرورت نہیں رہے گی، اور چونکہ ان کا مکمل ترین درجہ پہچاننا 10 سال سے منسلک تھا، اس لیے آپ نے 10 سال بھی فرما دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ نور نبوت سے، انبیاء نور نبوت سے دیکھتے ہیں، اولیاء نور ولایت سے دیکھتے ہیں۔ اتقوا فراست المؤمنین فإنہ ینظر بنور اللہ، ڈرو مومن کی فراست سے، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا، لوح محفوظ پر پڑھ لیا تھا کہ شعیب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے یہاں 8 سال کم سے کم رہنا ہوگا، تو 8 سال تک وہ جب رہیں گے تب جا کر ان کی تربیت مکمل ہو جائے گی خدا کی طرف سے، اور پھر
اس کے بعد جو 2 سال ہے اور ہے اس میں یہ اور بھی زیادہ عمل ہو جائے گی، اس کے بعد انہیں اعلان نبوت کا حکم دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد رب کی طرف سے حکم ہوگا کہ اب اعلان کر دو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اس کے بعد ان کو پھر فرعون کی طرف بھیجا جائے گا اور تبلیغ کے لیے ان کو بھیجا جائے گا، تو تب تک انہیں میرے پاس رکھ کر ان کی تربیت کریں گے۔ اس لیے آپ نے 8 سال کو لازمی قرار دیا اور 2 سال کو موسیٰ علیہ السلام پر چھوڑ دیا کہ اگر تم اپنی طرف سے رہ لو تو پھر یہ مجھ پر تمہاری طرف سے احسان ہوگا۔ اسی طرح اولیاء کرام جو ہوتے ہیں، جب کوئی مرید صادق ان کی بارگاہ میں جاتا ہے سلوک کی منزلیں طے کر دے۔ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آج کل کی جو بیعت ہوتی ہے وہ بیعت برکت ہے، بس برکت کے لیے لوگ بیعت ہو جاتے ہیں، پیر صاحب کا ہاتھ پکڑ لیے، دامن پکڑ لیے، جو پیر صاحب نے پڑھایا وہ پڑھ لیے، باقی عمل تو ہمیں کرنا ہے نہیں، نماز تو ہمیں پڑھنا نہیں ہے، داڑھی تو ہمیں رکھنا نہیں ہے، کوئی نیک کام تو ہمیں کرنا نہیں ہے، بس پڑھ لو۔ بہرحال مرید تو ہو جاتا ہے بندہ، اس کی برکتیں تو وہ آخرت میں بھی دیکھ لے گا، لیکن بیعت ارادت جو ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے پیر کے حوالے کر، جیسے صحابہ نے حضور سے بیعت کی تھی جو بیعت رضوان ہوئی تھی، تو یوں تھا کہ صحابہ نے اپنا سب کچھ حضور کے سپرد کر دیا، یا رسول اللہ آپ جیسا کہیں ہم ویسا کریں گے، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم ہمارے ماں باپ سب کچھ آپ پر قربان۔ نبی نے جیسا کہا صحابہ نے وہ کر دکھایا، یہ نہیں کہا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے، ہم سے نہیں ہوگا، ہم نہیں کر پائیں گے۔ نبی نے کہا کہ جنگ کرنی ہے، جہاد کے لیے نکلنا ہے، صحابہ نے کوئی پرواہ نہیں کی، اپنی جان بھی داؤ پر لگائی، اپنا مال بھی لا کر کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا، اپنی اولاد کو بھی لے کر کے آگے اپنا سب کچھ اللہ و رسول کی راہ میں قربان کر دیا۔ جیسا حضور نے کہا صحابہ نے وہ پورا کر دکھایا، یہ ہوتی ہے بیعت۔ اسے کہتے ہیں بیعت ارادت، کہ جو پیر کہے مرید وہ کرے، اپنی مرضی نہ چلائے۔ پھر یہ نہیں کہ مرید تو ہو گئے بعد میں اپنی مرضی چل لی، جیسا میں چاہوں، اب میں جو چاہوں وہ پیر کرے۔ آج کل تو مریدوں کا حال یہ ہے کہ وہ سوچتے کہ ہم جیسا کہے نا پیر صاحب نے ویسا کرنا، پیر صاحب یہ دعا کر دو، پیر صاحب وہ کام کر دو، پیر صاحب یہ تعویذ دے دو، پیر صاحب ایسا کر دو ویسا کر دو، پیر صاحب گھر کو آ جاؤ۔ یہ کیا بات ہے؟ یعنی ہم جو کہے پیر وہ کرے، یہ کتنا الٹا زمانہ ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ پیر جو کہے وہ مرید کرے۔ مرید کو پیر کے ہاتھوں میں ایسا ہونا چاہیے جیسا مردہ کسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو ایسے ہی دے دیا، ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ آپ جیسا کہیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی اسے قرآن نے نقل کیا، اور قرآن نے کہا، حضرت شعیب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال ذالک بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، کہا کہ یہ جو شرط ہمارے درمیان طے ہو گئی ہے، یہ جو بات ہمارے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی ہے، اس میں اب کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اب اگر آپ نہ بھی چاہے تو بھی میں آپ کی خدمت کے فرائض انجام دیتا رہوں گا، آپ مجھ سے جو کام لیں گے وہ میں کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں خود پیش کر دیا۔ مرید کو چاہیے اپنے آپ کو اپنی شیخ کی بارگاہ میں، اپنے پیر کی بارگاہ میں ایسے ہی دے دے، پھر پیر جو کہے وہ کرے، تب جا کر اس کو وہ مقام ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 8 سال تک شعیب علیہ السلام کی خدمت انجام دیتے رہے، رب کائنات نے کرم فرمایا اور پھر حکم دے دیا کہ موسیٰ اپنی نبوت کا اعلان کرو۔ جب مرید پیر کی بارگاہ میں صدق کے ساتھ پیر کی خدمتیں انجام دیتا ہے، پیر جو کہے وہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی تاج ولایت عطا فرما دیتا ہے، اس کو بھی ولایت کے شرف سے اللہ تعالیٰ مشرف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پیر کی رضا میں فنا کر دے۔ لہٰذا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ستجدونی انشاء اللہ من الصالحین، تم دیکھو گے کہ میں تم پر کوئی سختی نہیں کروں گا، مجھے آپ مخلص پاؤ گے، نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ لہٰذا روایت میں کہ شعیب علیہ السلام بہت زیادہ روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کی آنکھیں چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھیں آپ کو واپس عطا فرما دی، اور کہا کہ شعیب کیوں روتے ہو؟ کیا تم جنت کے لالچ میں روتے ہو یا جہنم کے خوف سے روتے ہو؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ مولا تو عالم الغیب،
تو سب کچھ جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور، مولا تو جانتا ہے، نہ مجھے جنت کی لالچ ہے اور نہ ہی مجھے جہنم کا کوئی خوف۔ میں تو صرف اس لیے روتا ہوں کہ مولا کریم تو نے مجھ پر جو کرم فرمایا ہے اور میں جو تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس دعوے محبت کے باوجود مجھ سے تیری عبادت میں، تیری اطاعت میں، تیری فرما برداری میں کوئی کوتاہی اور لاپرواہی ہو جائے تو تو قیامت میں میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ، وہ انبیاء علیہ السلام کہ جو نفوس قدسیہ پر پیدا ہوتے ہیں، جن سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہوتا، جو رب کائنات کے کسی حکم سے اپنے آپ کو ہٹا بھی نہیں سکتے بلکہ تصور بھی نہیں کرتے، وہ شعیب علیہ السلام اپنے رب کے حضور اس عاجزی کا اظہار کرے اور ایک ہم ہے کہ رات دن گناہ کرتے ہیں، سمجھتے کہ بس ہم جب دعا کریں اللہ اس کو قبول کرے، بس ہم نے تو سیدھا جنت میں جانا ہے، کچھ ہونا ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا میں تجھ سے جو محبت کرتا ہوں، لیکن اس دعوی محبت کے باوجود مجھ سے تیری عبادت میں جو کوتاہی ہو جائے تو پھر تم میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ شعیب جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کا معاملہ میرے سپرد ہوتا ہے، لہٰذا دنیا میں تو یہ ہے کہ میں اپنے کلیم اپنے موسیٰ کو تمہاری خدمت میں بھیج رہا ہوں، میں اپنے ایک نبی کو کلیم اللہ کو موسیٰ کو تیری خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ اس محبت کا ایک صلہ تو یہ دنیا میں، اور آخرت کا معاملہ تو پھر الگ ہی رہا۔ تو غرض کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ طالب حق پر لازم ہے کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے شہر سے بھاگ کر وہاں سے نکل کر کے موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی پناہ میں آ گئے، اسی طرح روح کو چاہیے کہ وہ نفس جیسے فرعون سے کے شہر سے نکل کر کے قلب کے اطمینان والے، قلب کے نفس مطمئنہ کے مقام پر آ کر کے پناہ۔ ایک مرید کو چاہیے کہ وہ شیطان اور نفس کے بہکاوے سے نکل کر کے پیر کی خدمت میں آ جائے تاکہ وہ فلاح پا سکے۔ لہٰذا مروی ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تو 17 سال تک جو ہے تو اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھاتے رہے، لکڑیاں جنگل میں جانا، لکڑیاں توڑنا، اسے اپنے سر پہ رکھ کر لانا اور پھر بازار میں لا کر اسے فروخت کرنا۔ کیوں؟ اپنے نفس کی سرکوبی کے لیے، اپنے نفس کو دبانے کے لیے کہ یہ نہ ہو کہ میں بہت بڑا ولی کامل ہوں یا میں اللہ کا بہت بڑا نیک اور مخلص بندہ ہوں تو میں کوئی کام ہی نہ کروں، بلکہ اپنے نفس کو زیر کرے، جہاں نفس روکے جس کام سے اس کام کو بل کے فوراً کرے، اس کام کو کرے تاکہ نفس کی مخالفت ہو سکے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہاری خدمت انجام دوں گا، جو بات تمہارے اور میرے درمیان طے پا چکی ہے اب اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی، نہ میں 8 سال سے کم تمہاری خدمت کروں گا اور نہ 10 سال سے زیادہ۔ لہٰذا اس کے بعد مجھ پر لازم نہ ہوگا، یہ 10 سال جب گزر جائیں گے تو پھر مجھ پر لازم نہ ہوگا کہ آپ جو ہے تو مجھ کو کوئی اور خدمت کے لیے روکے یا آپ میرا راستہ روکے، میں جہاں جانا چاہوں آپ مجھے اس سے منع کرے، پھر اس بات کا اختیار نہ ہوگا۔ اور ہمارے اس قول و فعل پر، ہماری اس گفتگو پر، ہمارے اس مشورے پر اللہ تعالیٰ بہتر وکیل ہے، وہ بہتر نگہبان ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے اور میرے درمیان جو شرط طے ہو رہی ہے کہ تمہاری طرف سے شرط یہ ہے کہ 8 سال تک میں خدمت کروں اور اگر 10 سال کر دوں تو یہ احسان ہے، لیکن اب میری شرط یہ ہے کہ 10 سال کے بعد آپ مجھ کو زبردستی اب روکنے کی کوشش نہ کریں گے، 10 سال پورے ہونے کے بعد آپ مجھ پر جبر نہ کریں گے کہ مجھے یہیں ٹھہرنا ہوگا، میں جہاں چاہوں وہاں نہ جا سکوں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے درمیان یہ معاملات طے پا گئے۔ لہٰذا مروی ہے کہ پھر یہ جب معاملات ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی بی بی سپورہ کے ساتھ کر دیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام آسانی کے ساتھ اب ان کے گھر میں رہ سکے، ان کے لیے ایک بیٹی حلال کر دی تاکہ اب کسی قسم کی کوئی پریشانی ہی نہ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ میرے گھر میں داخل ہو جائے اور اطمینان سے اب آپ رہ سکتے، اب آپ کا سسرال ہے، آپ کی اپنی بیوی ہے، آپ اطمینان کے ساتھ اب جو ہے
تو یہاں پر میرے یہاں رہ سکتے ہیں، لہٰذا اب جو خدمت آپ کے سپرد مجھے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو 8 سال تک میری بکریاں چرانی ہیں۔ 8 سال تک آپ کو یہ خدمت کرنی ہوگی کہ میری بکریوں کو چرانا ہوگا، گھر کے جو اور دیگر کام ہیں جو عورتیں نہیں کر سکتی باہر جا کر کے وہ آپ کو انجام دینے ہوں گے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور پھر کہا کہ میرے کمرے میں جائیے اور اس کمرے کے اندر بہت سارے آسا رکھے ہوئے ہیں، آسا لکڑی کو بولتے ہیں جس کو ٹیک لگاتے ہیں آسا، تو فرمائے کہ بہت سے آسا جو ہے تو میرے کمرے میں رکھے ہوئے ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کے تبرکات، جن انبیاء علیہ السلام نے ان کو استعمال کیا ہے وہ آسا ہے، لہٰذا تم اس میں سے کوئی ایک آسا اٹھاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے کمرے میں موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں بہت سارے آسا رکھے ہوئے تھے، آپ نے اسی آسا کو اٹھایا جسے آدم علیہ السلام جنت سے لے کر کے آئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے تو اس آسے کو نہیں اٹھانا چاہ رہے تھے، یہ خیال کر کے کہ شاید ہی میرے لائق نہ ہو، اس لیے کہ وہ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ آپ نے خیال کیا کہ کوئی قیمتی آسا ہوگا جسے کپڑے میں لپیٹ کر کے رکھا گیا، لہٰذا آپ دوسرا آسا اٹھاتے، لیکن وہی آسا ہاتھ میں آ جاتا۔ 7 مرتبہ جب ایسا ہوا کہ آپ دوسرا آسا اٹھانا چاہ رہے ہیں لیکن وہی آسا ہاتھ میں آ رہا ہے، تو شعیب علیہ السلام نے جان لیا کہ یہی آسا موسیٰ علیہ السلام کے لائق۔ آپ نے کہا کہ موسیٰ اسی کو اٹھا لیجیے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے وہی آسا جو آدم علیہ السلام جنت سے لے کر کے آئے تھے اس کو آپ نے اٹھا لیا، اور بعد میں یہی آپ کا معجزہ بنا جسے آپ آگے چل کے سماعت کریں گے۔ لہٰذا شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ جو ہے تو روزانہ آپ کی ڈیوٹی ہوگی کہ جا کر کے بکریوں کو آپ کو چرانا، اور ساتھ میں ایک بات بتائی کہ آپ جب بکریاں چرانے کے لیے جائیں گے تو جب آپ چوک پر پہنچیں گے تو وہاں سے دائیں طرف کو جو راستہ جاتا ہے ادھر مت جانا، اس لیے کہ ادھر گھاس اگرچہ بہت زیادہ ہے لیکن وہاں ایک بہت بڑا اژدھار رہتا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہیں اور بکریوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام ان بکریوں کو اور اس آسے کو لے کر کے چلے، لہٰذا اللہ کی قدرت کہ وہ بکریاں جب اس مقام پر پہنچی تو از خود وہ بکریاں اتائی جانی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت روکنا چاہا لیکن وہ بکریاں ساری کی ساری ادھر چلی گئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرف ان کو ہاتھ دیا، اسی طرف لے گئے، اور وہاں چونکہ گھاس بہت زیادہ تھی، بکریاں گھاس کھانے لگی، موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں جا کر آرام کرنے لگے، آپ کی آنکھ لگ گئی، اتنے میں وہ اژدھا نکل آیا، لہٰذا آسا جو آپ کے پاس تھا وہ آسے نے اس اژدھے کا مقابلہ کیا اور اس اژدھے کو مار گرایا، اور خون آلودہ ہو کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ آسا خون میں بھرا ہوا ہے اور اژدھا مرا پڑا ہوا ہے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اس بات کو بیان کیا۔ شعیب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس آسا کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی ضرور گہرا تعلق ہے۔ تو لہٰذا انبیاء علیہم السلام کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس سال جتنی بچے بکریوں کے ورا اور درا پیدا ہوں گے وہ سب آپ کے۔ ورا اور درا اسے کہتے ہیں کہ جس کا سینہ سفید اور پیر اس کے کالے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں وہی فرمائی، خواب میں آپ کو حکم دیا کہ بکریاں جس مقام پر پانی پیتی ہے وہیں پر آپ اپنا آسا مار دیجیے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ پر اپنا آسا مارا، بکریوں نے وہاں سے پانی پیا، تو اس سال تمام بکریوں نے ویسے ہی بچے دیے جیسے شعیب علیہ السلام نے کہے۔ لہٰذا شعیب علیہ السلام نے اس سے بھی جانا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کتنا محبوب رکھتا ہے، اور اس آسے کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت کیا، ضرور یہ آپ کے ساتھ بڑا اہم کارنامہ ہونے والا ہے۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام کے یہ معجزات ہیں، اللہ تعالیٰ نسبت سے شے کو ممتاز کرتا ہے۔ چونکہ اس آسے کو حضرت آدم علیہ السلام پہلے تو جنت سے لے کر کے آئے تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ گیا تو اور بھی زیادہ بھی یہ باعظمت ہو گیا، اس لیے کہ یوں تو انبیاء علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوا شعیب علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ آ چکا ہے، اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر، شریعت جدیدہ کے لانے والے پیغمبر ہیں،
تو جب ان سے کوئی چیز منسوب ہوتی ہے تو وہ اور زیادہ باعظمت ہو جائے گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا کہ جس نے اس اسدے کا مقابلہ بھی کر لیا، اور آپ آگے بھی سنیں گے اس عصے کے دیگر معجزات۔ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے جب کوئی چیز منسوب ہوتی، سرکار کسی چیز کو چھو لیتے، اس کی کیفیت کیا ہوتی؟ یہاں صرف ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن تقریر کچھ طویل فرمائی، عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھے، اس کے بعد بھی گفتگو ہوئی۔ اب جب رات زیادہ ہو گئی تو وہ صحابہ جو دور سے آئے ہوئے تھے انہیں جانے میں بڑی دقت ہوئی کہ راستہ طویل ہے اور اندھیری رات ہے، آج چاند بھی نہیں ہے کہ چاند کی روشنی میں سفر کر لیا جائے، لہٰذا اب سفر کیسے طے ہوگا؟ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آج چاند بھی نہیں ہے کہ ہم اس کی روشنی میں چلے جائیں اور راستہ بھی دشوار ہے، لہٰذا ہم کیسے جائیں؟ تو سرکار علیہ السلام نے قریب میں ایک کھجور کا درخت تھا، اس کی ایک ٹہنی کو حضور نے توڑا اور اس ٹہنی کو سرکار نے اپنے ہاتھ سے ان صحابی کو دے دیا۔ جیسے ہی وہ صحابی کے ہاتھ میں وہ ٹہنی آئی وہ فوراً روشن ہو گئی، وہ چمکنے لگی، اس طریقے سے جیسے آج ہم بیٹری کا استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے وہ روشن ہو گئی۔ سرکار نے اپنے دست مبارک سے جب انہیں دیا تو وہ روشن ہو گئی، یہاں تک کہ وہ صحابی اس کی روشنی میں اپنے سفر کو طے کر لیا۔ جب اس مقام پر پہنچے جہاں سے ان دونوں کا راستہ الگ الگ ہونا تھا، ایک صحابی کو دوسری طرف جانا تھا، ایک کو دوسری طرف جانا تھا، ٹہنی ایک ہی تھی، اب کیا کریں؟ اب صحابی کا عقیدہ دیکھو، وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں، نبی کچھ نہیں کر سکتے۔ صحابی کا عقیدہ کہ نبی نے یہ چھڑی دی ہے، نبی نے یہ لکڑی دی ہے، نبی نے یہ شاخ توڑ کے دی ہے، نبی کا ہاتھ اس سے مس ہوا ہے تو یہ روشن ہو گئی ہے، اب جس چیز کو یہ چیز چھو لے گی وہ بھی روشن ہو جائے گی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا، انہوں نے ایک ٹہنی اور توڑی اور ان دونوں کو آپس میں ملا دیا تو وہ جو دوسری تھی وہ بھی روشن ہو گئی، وہ بھی چمکنے لگی۔ انہوں نے وہ ایک ان کو دی، ایک اپنے پاس رکھی، دونوں اپنے اپنے راستے چلے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا اختیار، آقا علیہ السلام جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جب منبر نہ تھا تو سرکار جس آسے پہ ٹیک لگا کر کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جب منبر بن گیا تو سرکار نے اس آسا کو ایک طرف رکھ دیا۔ تو صحابہ کرام فرماتے کہ ہم نے اس دن رونے کی آواز سنی اتنی شدت کے ساتھ کہ جیسے کوئی بچہ رو رہا ہے۔ ہم نے تجسس کیا، ہمیں تجسس ہوا، بڑا شک ہم نے آگے پیچھے دیکھا، کوئی بچہ مسجد میں تھا نہیں، یا جو تھے وہ رو نہیں رہے تھے۔ ہمیں بڑا تعجب ہے کہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ ہم نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے جو رو رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ وہ آسا جو اس طرف رکھا ہوا ہے وہ رو رہا ہے، وہ مجھ سے فریاد کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ جب تک منبر نہ تھا میں آپ کے ہاتھوں میں تھا، آپ مجھ سے ٹیک لگا کر کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، یا رسول اللہ اب منبر بن گیا ہے، آپ نے مجھ کو علیحدہ کر دیا ہے، آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو آسا رونے لگا، سرکار نے اس آسے کو پاس گئے اور جیسا کوئی انسان بچے کو تسلی دیتا ہے، سرکار اس آسے کو تسلی دینے لگے اور فرمانے لگے کہ کیا تو نہیں چاہتا کہ تو جنت میں پہنچ جائے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ جنت میں پہنچو۔ سرکار نے فرمایا کہ اسے ایک جگہ پر دفن کر دو۔ سرکار نے اس آسے کو دفن کروا دیا، فرمایا کہ یہ جنت میں پہنچ گیا۔ تو یہ آقا کا اختیار ہے، ہر چیز حضور سے محبت کرتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات مسائل کا بھی چونکہ سلسلہ شروع تھا، پچھلے ہفتے استقبال قبلہ سے متعلق چند مسائل ایسے ہوئے تھے، وہ مسائل تحری سے متعلق تھے۔ تحری کرنا یعنی کہ سوچنا، غور کرنا، جب ہم ایسی جگہ پر پہنچ جائے کہ جہاں قبلہ کی شناخت نہ ہو سکے، جہاں یہ پتہ نہ چل سکے کہ کعبہ کس سمت میں ہے، نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ ستارے ہیں کہ جس کی گردش کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکے، اور نہ کوئی بتانے والا شخص موجود ہے، نہ کوئی ایسی نشانی وہاں مسجد یا ممبر یا محراب یا کوئی بھی ایسی شے کہ جو اس طرف اشارہ کرے کہ قبلہ اس طرف ہے، پچھم اس طرف ہے۔ تو ایسی صورت میں تحری کرے، سوچے، غور کرے اور جس طرف دل جم جائے اس سمت کو منہ کر کے نماز پڑھے۔ اب نماز پڑھنے کے بعد اگر اس کو پتہ چلے کہ کعبہ ادھر نہیں ادھر تھا،
تب بھی اس کی نماز ہوگی، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر کوئی بتا سکتا تھا، یہ تھوڑی کوشش کرتا اور جانتا کہ کعبہ کس سمت میں ہے، لیکن اس نے کوئی کوشش نہیں کی۔ آج کا دور جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کمپاس نکل چکے ہیں، موبائل کے اندر ایپ موجود ہے، موبائل ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، جہاں آپ چاہے پہنچے وہاں آپ موبائل کے اندر اس ایپ کو اوپن کیجئے، اس کو رکھ دیجئے، وہ آپ کو پچھم کی کعبے کی سمت دکھا دے۔ تو اب آج بہرحال ویسا زمانہ اب نہیں ہے۔ تو بہرحال اور یہ کہ نمازی نے، اگر نمازی نے اپنا سینہ قبلہ کی سمت سے بلا عذر شرعی قصداً پھیر دیا تو فوراً سینہ کعبے کی طرف سے پھیرتے ہی اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ جو سینہ ہے وہ کعبے کی سمت میں رہے، اگر کعبے کی طرف سے سینہ پھر گیا، اکثر اس وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ سلام پھیرتے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ سلام پھیرتے تو پورا گھوم جاتے، السلام علیکم، سینہ گھمانے کی ضرورت ہے، صرف چہرہ گھمانا ہے، السلام علیکم، اور یہاں سے شروع کرتے السلام علیکم، یہ غلط ہے۔ پہلے چہرے کو اپنا مکمل پھیر لے، کیونکہ سلام اس فرشتے کو اور اس طرف کے لوگوں کو ہوتا ہے، تو سلام جس کو کرنا ہے اس کی طرف منہ پہلے کرے، ادھر منہ کر کے پھر کہے السلام علیکم، پھر ادھر منہ کرے، اس کے بعد کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہاں سے کھینچ کر شروع کرتے السلام علیکم، کس طرح پورا گھوم جاتے ہیں، کیسے کہ ورزش کرنے کے لیے بیٹھے پورا آدھا گھوم جاتے ہیں، اور جب وہیں سے شروع کرتے السلام، وہاں سے کھینچ کر لاتے دوسرا سلام اور یہاں جا کر کے پورا گھوم جاتے اور وہاں کرتے۔ تو اگر سینہ کعبے کی طرف سے پھر گیا تو پھر نماز فاسد ہو، نماز نہیں ہوگی، چاہے پھر وہ قیام میں ہو، رکوع میں ہو، سجدہ میں ہو، یا پھر جو ہے تو سلام پھیرتے وقت قائم میں۔ تو ان چیز کا خیال رکھیں۔ اور اگر بلا قصد ایسا ہوا، اس کا مقصد سینہ پھیرنا نہیں تھا، غلطی سے کسی وجہ سے پھر گیا یا کسی نے اس کو جان بوجھ کے گھما دیا نمازی کو، تو اگر 3 تسبیح کی مقدار وہ گھما رہا کعبے کی طرف سے اس کا سینہ، تو اس کی نماز فاسد ہوگی۔ اور اگر 3 تسبیح سبحان اللہ کی مقدار کے اندر ہی اس نے اپنے سینے کو کعبے کی طرف کر لیا تو پھر اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ تو ان مسائل کو ذہن میں رکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔